اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ مزمل ہماری ریویژن کلاس کا دوسرا حصہ آج، اور آج الحمدللہ ہماری ریویژن بھی مکمل ہو جائے گی۔ یہ ایک ہی آیت کریمہ ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں ہم نے جب پڑھا یا ایھا المزمل قم اللیل، قیام کرو، پھر اس قیام کرنے کے بارے میں بتا بھی دیا۔ کتنا بتا دیا گیا؟ نصف رات کا، یا 2/3 رات کا، اس سے زیادہ یا اس سے کم 1/3 رات کا۔ اب گھڑیاں تو اس وقت تھی نہیں، اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے، آپ کے ساتھ پھر اصحاب بھی قیام کرتے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اب ہوتا یہ کہ وہ کس طرح پتہ چلتا کہ 2/3 ہو گیا یا 1/3 ہو گیا یا نصف تہائی ہو گیا؟ تو وہ زیادہ سے زیادہ کھڑا ہونا جو ہے وہ چاہتے، زیادہ سے زیادہ لمبا قیام کرنے کی کوشش کرتے۔ اور جب وہ زیادہ سے زیادہ لمبا قیام کرنے کی کوشش کرتے تو ظاہرہ پھر ان کے معمولات زندگی بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو کچھ عرصہ تک تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ غالب روایت میں آتا ہے کہ غالباً جو ہے وہ 11 مہینے، بعض میں جو ہے وہ 8 مہینے ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس میں تہجد میں تخفیف کر دی، کیونکہ ایگزیکٹ 2/3 کا، 1/3 کا یا نصف رات کا اندازہ لگانا تو ممکن نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہہ دیا کہ تم جو ہے یہ نبھا نہیں سکو گے، کیونکہ کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی مریض ہوتا ہے، کوئی سفر میں ہوتا ہے، تو پھر اگر رات کی نماز بھی اسی طرح کر دی جاتی، دوسری نمازیں تو اس کا تو کہیں 4 رکعت فرض ہیں، کہیں 2 فرض ہیں، کہیں 3 فرض ہیں، اور اگر وہ 2/3 قیام کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا تو یہ بہت مشکل ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں جو ہے وہ تخفیف فرما دی۔ یہ رکوع جو ہے، اس رکوع کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رکوع جو ہے وہ بعد میں، کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ 8 مہینے بعد اترا، 10 مہینے بعد اترا، 11 مہینے بعد اترا، اور کچھ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ کوئی 11 سال بعد اترا۔ اور ایک روایت اس کی یہ بھی ہے کہ اس آیت کریمہ کی آدھی آیت جو ہے وہ مکی ہے اور باقی آدھی جو ہے وہ مدنی ہے۔ اور اس بات کو جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ جہاد کا حکم ہے، یہ جہاد کا حکم تو بعد میں اترا تھا، مدینہ جا کے، مکہ میں نہیں اترا تھا۔ اور یہ قرض یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ بھی جو ہے وہ بعد میں آئی تھی۔ تو یہ دونوں چیزیں بعد میں، تو اس لیے وہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ حصہ بعد کا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ اس لیے کہ یہاں تک جو ہے وہ غالباً جو ہے تو فقرؤ ما تیسر من القرآن، یہاں تک یہ حصہ مکی ہے، اور باقی اس کے بعد کا مدنی ہے، واللہ عالم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کے ساتھ ملانے کا حکم دے دیا۔ جب ملایا گیا تو پھر بات ختم ہو گئی۔ کب اتری، کیسے اتری، اس کے اوپر کچھ امبیگوٹی یا کچھ ڈاؤٹس ہیں۔ ان ربک، بے شک رب تمہارا، یعلم، وہ جانتا ہے، انا کا، بے شک تو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا کا تقوم، بے شک آپ قائم کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ادنا من ثلثی اللیل، قریب ثلثیین، یہ بیسیکلی نون اس میں سے جو ہے وہ حذف ہوئی ہے، ثلثی اللیل، 2/3 رات کے قریب۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ 2/3 رات کھڑے ہوتے ہیں، ونصفہ، اور کبھی جو ہے وہ آدھی رات کھڑے ہوتے ہیں، وثلثہ، اور کبھی 1/3 کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا بہت پتہ ہے کہ آپ کبھی 2/3، کبھی 1/3، کبھی نصف رات کو قیام کرتے ہیں۔ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ، اس کے ساتھ وہ آمنو اٹ سیلف ہے کہ وہ وہی ہوں گے جو ایمان والے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ماک، جو آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اور آپ کے صحاب کبھی 2/3 کھڑے ہوتے ہیں، کبھی نصف رات کھڑے ہوتے ہیں، کبھی 1/3 رات کھڑے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو اندازہ تو نہیں ہے کہ وہ 2/3 کب ہوتی ہے، وہ اپنا یہ کہ کہیں کمی نہ رہ جائے، وہ پھر قیام بڑھ جاتا بہت زیادہ۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تو خوب اندازہ کرتا ہے رات کا اور دن کا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کبھی دن رات کیسے ہونی ہے، کبھی رات چھوٹی ہونی ہے، کبھی رات بڑی ہونی ہے، کبھی دن جو ہے وہ اسی کے دیے اور ریسیپروکل ہونے ہیں کہ الٹے ہونے ہیں اور سیدھے ہونے، مطلب ہے کہ بڑے ہونے ہیں اور کم ہونے ہیں۔ عالمہ، جانتا ہے، وہ جان لیا اس نے، اس کو پتہ ہے۔ ان، یہ کہ لن، ہرگز نہیں، نافیہ کا صیغہ مستقبل میں نفی کرتا، ہرگز نہیں، تحصوہ، تم قائم رکھ سکو گے اس کو، تم شمار کر سکو گے اس کو،
تم یہ نبھا سکو گے اس کو؟ یہ کہ دیکھیے بہت مشکل ہو جاتی اگر یہ نماز اس طرح جب ہوتی کہ 2/3 کھڑے ہو یا 1/3 کھڑے ہو یا آدھی رات کھڑے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم اس کو جو ہے وہ اس کا تعاقب نہیں کر سکو گے، اس کو نہیں نبھا سکو گے۔ جب نہیں نبھا سکو گے تو پھر کیا کیا؟ فتاب علیکم۔ تابہ کا معنی ہوتا ہے رحمت، معافی مانگنا، پلٹنا، لیکن جب اس کا صلہ الہ آ جائے یا اس کے بعد اس کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی جو ہے وہ رحمت کرنا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ فتاب علیکم، پس رحم فرمایا تم پر، رحمت نازل کی اس نے تم پر۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن، پس پڑھ لیا کرو ما تیسر، جو آسانی سے ہو، من القرآن، قرآن سے، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لیا کرو۔ اب جتنا آسانی سے، وہ میں نے حدیث سنائی تھی کہ 10 والا جو ہے، جو 10 رکعتوں کے ساتھ 10 آیتوں کے ساتھ قیام کرے گا وہ جو ہے وہ غافلوں میں سے نہیں ہوگا، جو 100 کے ساتھ قیام کرے گا وہ جو ہے وہ تابعداروں میں سے، قانتین میں سے ہو جائے گا، جو 1000 والا 1000 آیتوں کے ساتھ کرے گا وہ ماشاءاللہ پھر جو ہے وہ خزانہ اکٹھا کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو منیمم لیول کیا بتا دیا گیا؟ جو میسر آئے، اور وہ جو کتنا میسر آئے اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے، کوئی 8-10 کوئی 2 رکعت بھی اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے پاس کم از کم اور کچھ نہیں تو 10 آیتیں تو اکٹھی ہو ہی جائیں گی نا۔ جیسے 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کی آیتیں ساتھ، اس کے بعد اگر ہم سورہ کوثر بھی لے لیتے ہیں تو 3 وہ ہو گئیں، تو کتنی ہو گئیں؟ دوسری رکعت بھی ساتھ میں لا لیجئے تو 10 رکعت میں تو غافلوں میں سے تو نکل گئے نا۔ تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، اور اگر ہم یہی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کا طریقہ کار کل میں نے جو ہے وہ ڈیٹیل سے بیان کیا تھا، تو اس میں پکڑ لیں تو پھر 100 تو کہیں گئی نہیں ہے۔ تو کیوں نہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے تابعداروں کی لسٹ میں جو ہے وہ نام لکھوا لیں، اور اگر کچھ اور کسی میں پسلی ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، اس کو اتنی آیتیں کریمہ یاد ہیں کہ وہ 1000 تک پہنچ سکتا ہے، تو کیا بات ہے پھر اس کی، سبحان اللہ اس کے لیے۔ تو یہاں پہ اجازت دے دی گئی کہ جتنا بھی، تو میں اسی لیے اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس کو تہجد نہیں پکڑی نا اس نے، وہ کیا کرے کہ وہ 2 رکعت سے شروع کر لے، رات کو وتر چھوڑ کے جو ہے وہ ٹرائی کر لے۔ وتر جو ہے وہ سونے نہیں دے گا، اٹھے گا وہ 2 رکعت پڑھے، اس کے بعد 3 وتر پڑھ لے، 1 وتر پڑھ لے، کچھ نہ کچھ اپنا نام تو وہ غافلوں سے ہٹا لے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم، اور پھر وہ ٹائم، اس ٹائم کے بارے میں تو بتایا گیا کہ اس ٹائم تو جو ہے وہ اپنے نفس کو جو ہے وہ پامال کر کے رون کے اٹھتے ہیں، اور پھر صرف اس وقت مقصد صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اور پھر وہ تہجد کا وہ وقت ہوتا ہے جس میں ریاکاری کا چانس جو ہے وہ نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے، کہ اس وقت کیا ہوتا ہے، رات میں اٹھے، اندھیرے میں اٹھ کے جو ہے وہ ایک کونے میں لگ کے جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ لو لگا لی۔ اس وقت تو کوئی دکھلاوا نہیں ہوتا، اس وقت تو نہیں لوگوں کو جا کے بتانا ہوتا۔ تو اس وقت یہ کہ اس وقت خلوص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، چاہے ہم 2 رکعت ہی پکڑ لیں، ہم شروع کر لیں، کیونکہ اللہ نے یہ تو آسانی فرما دی ہے، فقرؤ ما تیسر من القرآن، کہ تم پڑھو، قرآن پڑھو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ اس میں علما، اللہ کو پتہ ہے، جان لیا اس نے، ان سیکون منکم، یہ کہ ہوں گے تم میں سے کچھ مرضا، کوئی مریض بھی ہوگا تم میں سے، کوئی بیماری ہوگا، یہ تو نہیں کہ ہمیشہ جو ہے بندہ تندرستی رہتا ہے، کوئی بندہ مریض بھی ہوگا تم میں سے۔ وآخرون، اور کچھ دوسرے ایسے ہوں گے، یضربون فی الارض، وہ سفر کرتے ہوں گے زمین میں، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، کچھ روزی روٹی کے لیے۔ اس وقت تو قافلے جایا کرتے تھے، تو قافلوں میں اگر قافلے کیا کرتے، رات کو سفر کیا کرتے تھے، دن کو گرمی بہت ہوتی تھی، تو رات کو عشاء کے بعد چل پڑتے، شام کو اور صبح فجر تک وہ چلتے رہتے، اور پھر دن کے اوقات میں جو ہے وہ کہیں آرام کرنے کے لیے رک جاتے۔ تو اگر وہی ٹائم ہوتا اس وقت جو ہے وہ تہجد کا قائم کرنے کا، تہجد 2/3 یا 1/3 یا نصف رات کرنے کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانی، اللہ دیکھیے بندے کو بندے سے زیادہ جانتا ہے، اللہ بندے کو بندے سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ کو بندے سے زیادہ پتہ ہے کہ بندے کی خواہشات کیا ہیں، بندے کے لیے آسانیاں کیا ہیں۔ تبھی تو وہ ہمیں ماں کے پیٹ سے لے کے لحد تک بغیر ہمارے مانگے ہوئے ہماری زندگی کی ڈور جو ہے وہ کھینچتا چلا جاتا ہے، ہماری زندگی کی گاڑی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ یہ آکسیجن، یہ ہوا، یہ بارش، یہ آسمان، یہ بادل، یہ دھوپ، یہ چھاؤں، یہ سب کچھ کس لیے؟ ہمارے لیے۔ کبھی ہم نے مانگی ہے وہ دعائیں ان کے لیے؟ وہ کبھی بارش بہت کیس سالی ہوگی تو تب ہم نماز استسقاء کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے کہا اللہ میاں گرمی کم کر دے، ہن اللہ میاں سردی بہت ہو گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح کا، دیکھیے اگر ایسے ہی ہوتا کہ یہ دیکھیں ایک ٹمپریچر ہے، وہ ٹمپریچر جو ہے وہ 20-22 سے چلتا ہے، پھر 50 تک جاتا ہے، پھر نیچے آتا ہے۔
وہ ایک گریجولی بڑھتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ یکدم 50 ہو جائے اور یکدم جو ہے وہ 20 ہو جائے، تو بندے کی باڈی تو اس سے جو ہے وہ ڈیزاسٹر ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آہستہ 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 امیون کرتے ہیں باڈی کو، یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ جیسے ہی باڈی اس قابل ہو جاتی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس کے نفس سے زیادہ۔ تو جب باڈی اس قابل ہو جاتی ہے کہ اب وہ 50 سنبھال سکتی ہے، اس کا ٹمپریچر 50 ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کو پتا کہ اس 50 کرنے سے کتنے بخارات اٹھنے ہیں، کتنے پھل پکنے ہیں، کیا کیا کچھ ہونا ہے، کتنی گندم پکنی ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ کو پتہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تو تم سے زیادہ تم کو جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ ہوں گے اس وقت قافلوں کی شکل میں، اس وقت سفر میں نکلے ہوئے ہوں گے، وآخرون، اور کچھ دوسرے ایسے بھی ہوں گے یقاتلون فی سبیل اللہ، جو جہاد کر رہے ہوں گے اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جہاد کے لیے کھڑے ہوں گے۔ لیکن اللہ نے تو جو ہے وہ سفر میں نکلے ہو کسر کر دی اللہ نے، اگر تم جنگ میں ہو اللہ نے صلاۃ الخوف جو ہے وہ اور تمہیں کمی کر کے دے دی۔ اللہ نے کہا کہ تم بیمار ہو، کھڑے نہیں ہو سکتے، تم بیٹھ کے پڑھ لو، تم بیٹھ نہیں سکتے تم لیٹ کے پڑھ لو، تم میں لیٹنے کے بھی جو ہے وہ تم تکلیف میں ہو تم اشاروں سے پڑھ لو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہر طرح سے آسانیاں فرما دیں، اور پھر فرما دیا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، پس پڑھ لو جو تمہیں میسر آ جائے، جو تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ فرض نہیں ہے ہمارے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض ہے، اور وہ بھی اس آیت کریمہ کی روح سے نہیں، وہ جو ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ کے آئے ہیں نافلہ، کہ وہ آپ کے لیے زائد ہے۔ اچھا یہ پڑھ لو، اب اس کے بعد یہ نفلی نماز تھی، اصل کام کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو نماز کو۔ یہ نہیں ہو کہ اپنے آپ کو تہجد گزار بنا کے اس کے بعد باقی جو فرائض ہیں ان فرائض کو تم چھوڑ دو۔ دیکھیے یہ جو نوافلز ہوتے ہیں، یہ نوافل ہمارے لیے اس ہماری کمیوں کوتاہیوں کو اس کا متبادل بن کے آتے ہیں، کہ جہاں پہ ہم سے کوئی غلطی ہوگی، کوتاہی ہو گئی، کوئی کمی رہ گئی، ہم کسی چیز کا پورا تو اثر اس کو جو ہے اس طرح ادا نہیں کر سکتے، تو جو ہم میں سے کمیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نوافل کے ذریعے، ان ہماری تسبیحوں کے ذریعے، ان ہماری جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں جو ہے وہ ٹائم جو ہم گزارتے ہیں، ان کے ذریعے ہماری ان کمیوں کوتاہیوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو نوافل ہم ادا کرتے ہیں، یہ نوافل بھی اسی لیے ہیں، اگر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم ان چیزوں کو پورا کرنا چاہیں تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اگر اللہ کی رحمت ہم پہ نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر غلطی کے اوپر جو ہے وہ مواخذہ کرنے لگیں، تو دنیا میں کوئی زندہ رہے ہی نہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کس لیے کیا؟ تاکہ جو تمہاری کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو پورا کر سکے۔ اصل کام کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنی ہے ہمیں، پڑھنے کا پھر نہیں کہا گیا، وہاں پہ کہا گیا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ، بس پڑھ لو جو تمہیں میسر ہو، لیکن یہاں پہ پھر کیا کہا گیا؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قائم کرنا کیا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو اس طرح کرنا کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رہے، اس میں کوئی جو ہے وہ کجی نہ رہے، وہ جو جس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی یاد میں جو کچھ کہو تمہیں پتہ تو ہو تم کیا کہہ رہے ہو۔ ہم نے تو صرف رٹا ہوا ہے، سبحانک اللہ سے شروع ہوئے ہیں، اس کے بعد السلام علیکم السلام علیکم، درمیان میں کیا پڑھا، کس طرح پڑھا، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو جو ہم پڑھیں ہمیں پتہ ہو، جو وعدے وعید کیے ہیں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ان وعدوں کو پھر پورا کرو۔ پورا کرنے کی لمٹ کیا بتائی ہے؟ ایک نماز سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، کہ تہیہ کر لو کہ فجر سے لے کے زور تک نہ کوئی ملاوٹ کرنی، نہ بددیانتی کرنی، نہ جھوٹ بولنا، نہ رشوت لینی، نہ سود میں آنا، اللہ کے یعنی کہ صرف وہ کام کرنے ہیں جو کہے ہیں، اور ان تمام سے رک جانا جن سے اللہ نے روکا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک۔ یہ ہے وہ وعدے پورے کرنا، اور اس کے بعد پھر دوسری زور سے عصر تک، عصر سے پھر مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، اور پھر عشاء سے فجر تک۔ جب یہ کرو گے تو تمہاری زندگی خود بخود پاک ہو جائے گی، کہ کسی بھی کام کو اس طرح کرنا اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رہ جائے، اس میں کوئی کجی نہ ہو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ وہ فرائض ہیں جو ہمارے اوپر دیے گئے ہیں۔ جس طرح نماز میں جو ہے وہ تہجد کی نماز نفلی ہے، اسی طرح تمہارے مال میں بھی اور صدقات بھی ہیں۔ فرض تو اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارا مال پاک ہو جائے گا، 2.5% تم دے دو اس میں سے، اسی طرح پیداوار میں سے عشر جو ہے وہ نکال کے دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ پھر وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض دو، اچھا قرض۔ اچھے سے مراد کیا ہے؟ حلال دو، حرام نہ دو۔ اچھے سے مراد کیا ہے؟ اچھے سے مراد یہ ہے کہ ریاکاری کے لیے نہ دو، صرف اللہ کی رضا کے لیے جو دو، اور کسی پہ احسان جتلانے کے لیے مت دو، اللہ کی رضا کے لیے دو۔ اور جب تم دو تو پھر جو ہے وہ اس حد تک اس کی آنکھوں میں بھی نہ دیکھو، یہ نہ کہ اس کا آنکھوں کا جو تشکر ہے وہ تمہیں غرور میں مبتلا کر دے۔
تو یہ قرض ہے اچھا. کس لیے دے رہے ہو؟ اللہ کا مال تھا، اللہ نے دیا، بس ٹھیک ہے، آگے اللہ جانے، اللہ کا کام جانے. اللہ کی راہ میں دے دیا. حرام کا نہیں دو، نجائز کمائی نہ دو، رشوتوں کا مال نہ دو، سود کا مال نہ دو. ان سے کیا ہوگا؟ تمہارا مال بھی تمہارے ہاتھ سے جائے گا اور تمہارے لیے کچھ ملے گا بھی نہیں تمہیں. اور پھر یہ دوہرا گناہ ہوتا ہے. دوہرا کس سینس میں؟ ایک حرام کمایا، اللہ کے اس حکم کی حکم عدولی کی کہ اللہ تو نے مجھے منع کیا تھا حرام کمانے سے، اے اللہ میں نے کما لیا، میرا کیا بگاڑ لیا کسی نے. اور اس کے بعد اللہ تو پاک ہے، طیب ہیں، اللہ پاک مال پسند کرتے ہیں. ہم نے کہا اچھا اللہ ہم نے یہ حرام کمایا اور یہ حرام مال ہم تمہیں بھی دے رہے ہیں. یہ دوہرا جرم ہے، دوہرا گناہ ہے، دوہری سزا اس کے اوپر ملے گی. تو اچھا قرض دو، حلال دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو. احسان نہ جتلاؤ، ریاکاری نہ ہو اس میں تمہارے لیے. وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو کچھ بھی تم اپنی بھلائی جان کے لیے، اپنے نفس کے لیے کوئی بھلائی آگے بھیجو گے، کوئی نیکی تم آگے کرو گے، تجدوہ عند اللہ ہوا خیرا، تم اس کو وہاں اللہ کے ہاں بہتر پاؤ گے. اللہ نے اسی لیے کہا نا کہ ایک نیکی سے 10 70 700 بے حساب جتنی وہ دینا چاہے وہ دے گا. تو کہہ دیا 2 کلمات، وہ کلمات جو زبان پہ ہلکے وزن میں بھاری. ہم نے تو ویسے ہی کہہ دیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی ویلیو کیا ہے ہم نہیں جانتے. اس کی کہا گیا کہ جنت کے باغوں میں سے درخت میں سے ایک درخت، باغوں میں سے باغ کیا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تو جو بھی تم بھلائی کرو گے، کوئی ہاتھ سے مال دو گے، کوئی اللہ کا ذکر کرو گے، کوئی کلمات پڑھو گے، تجدوہ عند اللہ خیرا، تم ان کو اس سے بہتر پاؤ گے جو تم نے دیا تھا. تم نے ایک دمڑی خرچ کی تھی، وہاں پہ تمہارے لیے جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں کا بندوبست جو ہے وہ ہوگا. وہ اعظم اجرا، اور اچھا اجر ہوگا، بدلہ بھی اچھا ملے گا اس کا. لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے ریاکاری نہیں، احسان نہیں، دکھلاوا نہیں، حرام نہیں، حلال کے ساتھ کرو گے، تمہارے لیے آگے وہ خزانے بن کے پڑے ہوئے ہوں گے. اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ کہیں جو ہے وہ تم تکبر میں نہ آ جانا کہ میں بہت تہجد گزار ہوں، میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، میں نے حج بھی کر لیا ہے، میں تو خاتم طائی بھی ہوں. دیکھیے جس کے دل میں آ گیا یہ غرور آ گیا کہ میں نے بہت کر لیا، سمجھ لیں اس کا زوال شروع ہو گیا وہاں. اس کے بعد بھی کہا گیا واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگتے رہو. اور پھر کیا فرمایا تھا سورہ نصر میں، سورہ فتح میں، سورہ نصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ. جب دیکھیں کہ فتح حاصل ہو گئی، اب لوگ چھپ چھپ کے نہیں، لوگ جو ہے وہ گروہ کے گروہ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو پیغام آپ کو پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ پیغام مکمل ہوا. اب آپ اللہ سے استغفار کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں. تو پوچھا ام المومنین کہ آپ بھی، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جب اللہ کے رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سلام پھیرتے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو کبھی اپنے ذہن میں یہ گھمنڈ، یہ گمان، یہ غرور نہ آئے. سب کچھ کرنے کے بعد بھی کیا ہے؟ واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو. جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، دیکھیں انسان کو نہیں پتا، لاشعوری طور پہ جو ہے وہ انسان خطا کر جاتا ہے، غلطی کر جاتا ہے. تو یہاں پہ پھر جو ہے واستغفر اللہ، معافی مانگو اللہ سے. ان اللہ، بے شک اللہ، غفورن، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. دونوں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں. ہم نے ان الفاظ کو تو پکڑ لیا، باقی سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے حلال کمانا بھی چھوڑ دیا، ہم نے جو ہے وہ نمازیں بھی چھوڑ دیں، اپنی زندگیوں سے زکوٰۃ بھی نکال دی ہم نے. اور پھر ہمارے ہاں صرف دکھلاوا رہ گیا. اور دکھلاوے کے بعد پھر اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ وہ غفور الرحیم ہے، تو اس غفور الرحیم کے ساتھ اس نے کچھ اور بھی کہا ہوا ہے پہلے. اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم سب کچھ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے رہیں، حرام کماتے رہیں، اور پھر اس حرام میں سے جو ہے وہ آگے مسجدیں بنواتے رہیں اور دیگیں چڑھاتے رہیں، تو کیا کسی کام آ جائیں گی؟ وہ کہیں کسی کام پہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے. الحمدللہ رویین بھی مکمل ہوئی. انشاءاللہ کل سے ہم سورہ مدثر جو ہے وہ شروع کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، آسانیاں